کہ کیا میاں بیوی آپس میں غسل کر سکتے ہیں اکٹھے؟ آپ نے سوال کمپلیٹ نہیں کیا. مطلب آپس میں غسل کر سکتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی اکٹھے نہا دھو سکتے ہیں، جیسے کہ غسل کر سکتے ہیں. میاں بیوی پر اگر غسل واجب ہے ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی واش روم میں ہاں وہ غسل کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں شرم و حیا کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹے. ٹھیک ہے. اب آپ اس میں آپ کو ایک مثال پیش کر سکتا ہوں سبحان اللہ. کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ایک ہی برتن میں غسل مبارک فرمایا. اب کیسے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب بندہ واش روم میں بھی ہو تو اس وقت بھی مکمل برہنہ نہ ہو، ننگا نہ ہو. اس وقت بھی پردے کے اندر پردہ ہو، یعنی اس نے چادر باندھی ہوئی ہو، یعنی سترے چادر باندھی ہوئی ہے، اور اسی پہ غسل حضور علیہ السلام فرماتے تھے. نبی پاک علیہ السلام جو ہے برہنہ غسل نہیں فرماتے تھے. اور یہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ واش روم پہ بھی ہیں، چار دیواری بھی ہے، تو تب آپ، ہم تو خیر مطلب لوگ آج کل کا رواج ہے کہ وہ کپڑے اتار کے غسل کرتے ہیں، ممانت نہیں ہے، لیکن اپنی شرمگاہ پر نظر پڑتی ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حیا کا یہ ہے حال، ان کے حیا کا یہ کمال ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اس آنکھ سے حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، میں نے یہ کبھی اپنی نگاہ اپنی شرمگاہ پر نہیں ڈالی. اور جب حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، حضور نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، تو اس پر سرکار علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے اپنا ہاتھ بھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. تو اپنی شرمگاہ کو دیکھنا بھی خلاف ادب ہے، گناہ نہیں ہے. اپنی شرمگاہ کو دیکھنا خلاف ادب ہے، گناہ نہیں ہے. تو اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے بھی اپنے آپ پر جو ہے وہ چادر سے لپیٹا ہوا پھر غسل کیا جائے. اب حضور علیہ السلام غسل جب فرماتے تھے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانپا ہوا ہے، اور وہ روایات بے شمار کثرت سے ملتی ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کا ستر عورت نہیں دیکھا. ستر عورت تھوڑا سا، ستر عورت سے مراد یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا یہی سا فرض ہے. اچھا. اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ٹوٹل چھپانا فرض ہے. عورت کا مطلب ہی چھپانا ہے. عورت مکمل ستر عورت ہے، اس کو چھپانا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے مرد کے لیے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ چھپانا فرض ہے. اس کا بدن ننگا، اوپرلا حصہ، نیچے والا ٹانگوں ہے، اس کی پنڈلیاں ننگی ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک ادب و آداب، شرم و حیا کے تقاضے وہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن فرض یہی ہے حصہ، باقی آپ سنت کہہ لیں، باقی حصہ ڈھانپنا سنت ہے. تو وہ حضور علیہ السلام کا تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. خود حضرت حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کا ستر عورت نہیں دیکھا، نہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والدہ محترمہ نے دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا حضور علیہ السلام کا ستر عورت. یہ حضور علیہ السلام کا ستر، یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے. اللہ حضرت عائشہ پاک خود فرماتی ہیں کہ 70 کنواری لڑکیوں سے زیادہ حضور علیہ السلام حیادار تھے. اللہ اکبر. کنواری لڑکی کتنی حیادار ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ حضور علیہ السلام میں حیا تھی. تو حضور علیہ السلام نے غسل کیا ہے، لیکن ایک ہی برتن میں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیار و محبت ہے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایک ہی برتن ہے، ٹپ ہے، بالٹی ہے، ٹھیک ہے، مشکیدہ، اس سے پانی لے کر جو ہے وہ میاں خامد بھی اور بیوی بھی اس سے غسل کر سکتے ہیں. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو بدن سے پانی کے چھینٹے ہوں وہ پانی میں نہ جائیں. اگر پانی میں نہیں جانا چاہیے، اگر چلے بھی جائیں تو تھوڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، غسل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جو اس کے بدن سے چھینٹے لگ کے پانی میں جا رہے ہیں وہ کم ہے. تو اس لیے ہم اس پر پاکیزگی کا حکم لگائیں گے. لیکن میاں بیوی کو اگر کوئی مطلب ہے کہ یہ شرم و حیا کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اکٹھے غسل کر لیں تو یہ سنت بن جائے گا. میں اب تو یہ آپ نے اچھا کیا، ہمارے ذہن کھول دیے اسے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں نا، کوئی بتاتا کہ سرکار علیہ السلام سیدہ عائشہ کے ساتھ غسل کیا تھا، تو ذہن میں لوگوں کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں آتی ہیں. ہاں وہ تو آج کل کا معاشرہ ہے، اللہ پاک معاف فرمائے. یہ تو آپ نے آج بڑا اچھا کیا، ماحول کھول دیا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین.